تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات پڑھ لو۔ اپنی مرحومین اور خصوصاً بانی مجلس کے مرحومین و شہداء دی بخشے درجات دی بلندی واسطے صلوات پڑھ لو۔ امام مہدی علیہ السلام دی سلامتی اور تاجیل ظہور واسطے صلوات پڑھ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ الحمد لله الذي جعلك مولى دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي المعراج سفره والبراق مركبه وقاب قوسين أو أدنى منزله وكان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما على الحسن والحسين، وقال الله تبارك وتعالى في شأنهما في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أما بعد فقد قال الله الحكيم بكتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ صلوات مضامین مقصود ہوندے آل محمد دا تعارف، آل محمد دی معرفت، تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے آل کون ہے تے امت کون۔ اس تعارف دا مقصد ہی یہ کچھ ہوندے مجالس دے اندر جو بھٹکا نہ رہیں، جتنا بھی ہے تینوں اتنا تے علم ہونا چاہیے کہ حضور دی امت چوں کچھ حضور دے زمانے اصحاب کرام ہن، وات تابعین ہن، وات امتی ہن، وات اہل بیت ہن، تینوں اتنا تو علم ہو جاوے نا اصحاب اور ہوں دن اہل بیت اور ہوں دن۔ اور میرے بزرگوں حقیقتاً بھی اتنا پتہ ہوئے جتنی امت ہے ساری سوال لڑھے پئی آل محمد کولوں جنت لونا لی، آل محمد جنت دیوانا۔ یہ نہ تو بغیر نہ جنت مل سکتی ہے، نہ تو بغیر نہ عبادت قبول ہو سکتی۔
تھوڑے علم ہے کہ بندہ کئی شے دا مالک ہوندا ہے، کہیں دے قبضے چ شے ہوندی ہے۔ اس دیاں دو قسمیں پیاں۔ پہلی قسم تے بندہ کہیں شے دا مالک ہوندا ہے، وہ ڈاکو بن تے مالک ہوندا ہے، وہ غصبی طور تے مالک ہوندا ہے، کچھ حقیقی مالک ہوندے۔ آواز قدرت آئی یاد رکھو، پوری کائنات دا خالق تے مالک اللہ دی ذات ہے، لیکن اپنے کو نہیں رکھا اس کی نا ہستیاں نو کائنات دا وارث بنا چھوڑا۔ میں قرآن مجید دی آیت پڑھی سورہ الانبیاء دی آیت نمبر 105، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ کہ ان الارض یارثها عبادی الصالحون۔ میں رجسٹری میں تمام اپنا فیصلہ زبور چی لکھ چھوڑا جڑی موسیٰ تے اتری ہے۔ فرمایا میں زبور چی لکھ چھوڑا ہے کہ ذکر کے بعد میری اس کائنات دے مالک ہیں جنہوں میں صالحین لکھا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا عَلَيْهِ، ہم نے اس زبور میں لکھ دیا کہ زبور دے زمین دے کائنات دے وارث ہیں عبادی الصالحون، جنہوں میں صالحون بنا چھوڑا ہے۔ ہر بندہ صالحون اپنے آپ نو خیال نہ کرے۔ اہل سنت شیعہ سب نماز جمعہ پڑھا تساں او دے وچ نماز وچ ہر کہیں پڑھنا پہ گیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ مجھ پر سلام، ہم پر اور صالحین پر سلام۔ فرمایا صالحین او ہو سکتے ہیں جو ہر وقت جڑا بندہ نماز پڑھے تے جنہ تے سلام بھیجے وہ سلام سنندے بھی ہوں جواب بھی دیں دے ہوں۔ شاہ صاحب بھی تشریف لائے، لیکن یاد رکھو میرے بزرگوں، فرمایا میری اس زمین دے وارث ہو ہیں جڑے عبادی الصالحون۔ فرمایا میں زبور اچ لکھ چھوڑا کہ ذکر تو بعد آسن اس زمین دے وارث۔ اساں سوچا شاید موسیٰ دے زمانے، شاید عیسیٰ دے زمانے، شاید بقیہ انبیاء۔ آواز قدرت ہے یاد رکھو من بعد ذکر، ذکر کے بعد پوری کائنات دے وارث بن سن۔ باری لا ذکر تو مراد کہ قرآن ہے کیا چلا جاسی؟ آواز قدرت آسی نہیں پڑھتے صحیح۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ذِكْرًا رَسُولًا، جس کو میں نے ذکر کہا ہے وہ کسی کتاب کا نام نہیں، میرے حبیب محمد کا نام۔ محمد مصطفیٰ وہ ذکر ہیں۔ فرمایا محمد مصطفیٰ تو بعد میری اس پوری کائنات دے وارث ہیں کہ جنہاں دے وارثانوں ارشاد فرمایا جڑے صالحین بنداں دے وچ ہوسن۔ میرے صالحین بندے زمین دے بھی وارث، آسمان دے بھی وارث۔ میرے مطلب کو ذہن وچ رہ گیا بھئی زمین دے وارث تے آسمان دے بھی وارث۔ کداہن کہیں شے کو پوچھ لو بولن والی چیز ہوئے، بچے کو پوچھو میاں تیرا والد کون ہے، تیرا وارث کون ہے، اگر شعور ہے تو دسے سی میرا وارث فلاں ہے، میرا فلاں بزرگ ہے۔ فرمایا اگر بولن والی شے تو وہ بولتے دسے سی جو میں نو غصب کہیں کیتا ہے میرا وارث کون ہے۔ غصب دی منزل تے بھی دسے سی اور توانوں دسے سی کہ میرا حقیقی وارث کون ہے۔ ارشاد فرمایا کہ للہ میراث السماوات والارض، پوری کائنات دا وارث اللہ دی ذات ہے، اور اللہ دی ذات تو بعد اس کائنات دا وارث اللہ دا ذکر محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ تو بعد پوری کائنات دے وارث او ہستیاں جڑے صالحین ان پہ۔ معلوم ہویا اگر کوئی بندہ آکھے میں صالح ہاں، میرے بزرگوں سلام تا سن ویسی، سنتے جواب تا دے دے سی، سنتے جیندے ہے تا جواب دے دے سی، مردے کو کیا جواب آمنا ہے۔ ارشاد فرمایا صالحین بندہ نہ خیال کر، چاہے کتنا عرصہ کیوں نہ گزر جاوے، سلام تو اس تھوں دو کوٹے چو بھیجے سے جواب تھے حرم چو آوے سی۔ عبادی صالحون، فرمایا کہاں زمین نے بھی وارث،
آسمان دے بھی وارث ہاں زمین دا لوگوں نے آکھیا شاہی نمرود کیتی لوگوں نے آکھیا شاہی فرعون کیتی لوگوں نے آکھیا کہ وہ لوگوں دا مال غصب کرتے بھی لوگوں نے زمین دے تے قصبہ کرتے اپنی جائیداد تے قبضہ کرتے آکھیا میں وارث ہاں آواز قدرت آسی اگر تیرے چ جرت ہے اگر تو غاصب نہیں ہے تو جس چیز دا تو مالک ہے آدھے میں مالک ہاں ذرا اس تو پوچھنا تیرا اصلی مالک کون ہے میرے بزرگوں قرآن دی آیت ہے 30ویں پارے کی ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها فرمایا ایک دن ایسا ہو سی کہ پوری زمین وچ زلزلہ آسی پہاڑ اڑن لگ ویسے اس زلزلے نو قرآن پیادا کہ ایک انسان اگاں ودتے اس تے اپنا ہاتھ رکھتے آکسی اے زمین تینوں کیا ہو گیا ہون اتنا آکھے آتا زمین تک اس دی کلام ہو گیا فرمایا یوم ایزن تحدث اخبارہا وہ پوچھسی زمین تینوں کیا ہو گیا ہے زمین جواب دے سی میرے ہوتے اے ظلم ہویا زمین بلندی ویسی اور سندائی ویسی سمجھداری ویسی معلوم ہے زمین بول سی کہ کون ہے میرا وارث اور میرے بزرگوں حقیقتاً یہ ہے ارشاد فرمایا حالانکہ مدینے اور مکے دے وچ ہاں پہلے زمانے رسول خدا دے زمانے تو بعد بھی زمین پہلی ہستی دیواری بھی زلزلہ آیا دوسری ہستی دیواری بھی زلزلہ آیا اتنا زلزلہ آیا کہ لوگ گھراں تو باہر آ گئے انہاں کا سادے مکان منہدم پہ ہوندے ہیں ہر کوئی چیخدا ہویا باہر آیا جس لئے سارے باہر نکل آئے تو اس ویلے ایک ہستی ودی علی ابن ابی طالب نے زمین تو ٹھوکر لاتیا کا زمین کیا ہوگی ہے ساکت کیوں نہیں ہونی ہے سر زمین ساکت ہوگی اور ساکت ہومر تو بعد صحابہ کرام کیوں عظیم ترین اسانے بزرگاں دے حساب دے وچ سب تو وڈا انہاں دا جڑا صحابی آئی اس ہستی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا او مسلمانوں تساں یاد رکھو کہ تساں دیو ساری مشکل حل ہو گئی زلزلہ رک گیا تمہاری ایک مشکل حل ہوئی ہے میریاں دو مشکلیں حل آئی ہیں میں جس لئے قرآن پڑھنا ہمیں قرآن چ لکھا ہویا کہ زمین چ زلزلہ آستی اور زلزلے دے وچ ہر شے تباہ ہوئے سی اس لئے ایک انسان آتے آکھے سی ہے زمین تینوں کے ہو گیا ہے میں سوچدا ہمیں جس لئے ہر شے تباہ ہوئے سی تے زمین نالو کیڑا انسان ہے جڑا بولتے گلاں کرے سی زمین دا کلام بھی سمجھ سی اور انہی نال جواب بھی دے سی میں نو آج پتہ لگ گئے جائیں آج زمین نو روکتے گل کیتی ہے یہ او ہستیوں سی جیڑی اس زلزلے دے دور تے بھی آپ سی کہ زمین تینوں کیا ہو گئی ہے گولن دی ضرورت نہیں وہ علی ابن ابی طالب ہے یا میرے بزرگوں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا قبلہ حقیقتاً فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کچھ چیزیں دیں جڑیاں سارے گولن حالانکہ زمین نو ویسے بھی زلزلہ آیا تھا علی جیسی ہستی پوچھ لمنا یہ کیوں تاکہ سارے مدینے دے لوگ باہر آ جاویں ویکھن تا صحیح نا زلزلہ جو آندہ پیے روکن اللہ علی کوئی بیعت نہیں ہے ہاں میرے بزرگوں فاطمہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرمائی دیئے کہ میں آقا بابا جان میں بہنیاں کمرے دے وچ علی ابن ابی طالب کلے بیٹھے ہوندے کمرے دے وچ تو میں باہروں سن دیاں بیٹھی علی ابن ابی طالب گلاں کریں دا ہے کہیں دا جواب دیں دا ہے کہیں دی گل سن دا ہے لیکن میں بھی اتیاں بندہ تا کوئی نہیں ہوندا علی کہیں دے نال کلام پیا کریں دا ہے حضور نے ارشاد فرمایا میری بیٹی علی کہیں نال کلام نہیں پیا کریں دا زمین نال بولتے آدھا زمین آدھی میرے تے ظلم ہویا میرے تے ظلم ہویا علی سنتے اس کی تسلی دیں دے زمین گھبرا نہیں میرے باہر میں نو آمن تے دینا سکتا
فرمایا علی ابن ابی طالب زمین دے نال کلام کر دے اور کہیں دے ذہن چ نہ آ جاوے کہ زمین کیویں کلام کر سکدی ہے، تیرے ذہن چ آوے یا نہ آوے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیتا زمین بولیندی ہے لیکن اسے دے نال بولیندی ہے جیڑا اس زمین دا اصلی وارث ہے، یہ اس کا اصلی مالک ہے، اس کے نال کلام کرے دیے زمین کہ اسے واسطے میرے بزرگوں ارشاد فرمایا کہیں دے دل چاہے ہاں بھئی زمین کی میں کلام جب وقت بندے دا ایک جز اگر کلام کر سکتا ہے تو کل چ طاقت ہے تو جز کلام کر سکتا ہے۔ میرا ہاتھ تاں کام کر سکتا ہے جو میرے ہاتھ چ پورے جسم دے وچ ہلاون دی طاقت ہوے تا اس کی طاقت نہیں تو ہل نہیں سکتا۔ ارشاد فرمایا تسا خیال نہ کیتا کرو زمین دی زبان کوئی نہیں، زمین دا سر کوئی نہیں، زمین دا دماغ کوئی نہیں، بلے دی کیویں ہیں تیری سمجھ چ نہ آیا۔ محمد مصطفیٰ جیسی ہستی ہاتھ تے سنگریز چاویا کلام کرتے دسنا چاہتا زمین کہن نال نہیں بول سکتی، یا محمد نال بول دی ہے یا محمد بھرا علی نال بول۔ زمین کس نال کلام نے، اور اس وقت رسول خدا نے ارشاد فرمایا میری بیٹی علی کلام کریں دے زمین دے نال، اور تیرے علم چھے زمین تراب عربی زبان میں تراب آتے ہیں اور تراب زمین تراب ہے، اور ہمیشہ ہر بچے نو کوئی مارے تو شکایت ون کریں دے اپنے باپ نال، شکایت ون کریں دے اپنے وارث دے نال۔ فرمایا زمین تو جو اتنے ظلم ہوئے یہ اپنے وارث نال لی تا کلام انہا کرنا ہے کہ میرا وارث کون ہے۔ ارشاد فرمایا یاد رکھو زمین نو تراب آدھن علی نو ابو تراب آدھن، یا علی ابو تراب ہومن دی حیثیت دے نال زمین دے نال زمین کلام پہ کریں دی، اس لیے کہ علی مالک ہے۔ اور میرے بزرگوں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، جنہ روزے نہیں رکھے حکم اگر تو بیمارہ میں نہیں رکھ سکتے ہیں تو آوے سی اگلے ماہ رمضان تو پہلے موسم ٹھنڈا ہی آوے سی او دے وچ رکھ لمیں عبادات میرے بزرگوں ہر مقام تے۔ لیکن یاد رکھو میرے بزرگوں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، 30ویں پارے دی پہلی سورت سورہ اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ دی آیت آخری آیت ارشاد فرمایا کہ بندے آسن نمازاں ہوسن، بندے آسن روزے ہوسن، بندے آسن عبادت ہوسی، لیکن وقت بھی جہنم میں جاندے پہ ہوسن وہ دی حسرت ہوسی۔ اس نے قرآن نے نہیں آکھا میں نمازاں پڑھ دیا وہاں میں روزے رکھتے ہاں سمجھتے ہیں تا ڈھیرن، اگر اس دی حسرت ہوسی تا ایو کوششی یاو لیتنی کون تو ترابا بارالہ اب میں نے پتا چلا ہے اگر نجات چاہتے ہو تو کاش میں ترابی ہوں وہاں، یعنی ترابی سے دن علی والا غلام۔ اچھا تو آنے علم چوبے سب فضائل اللہ دی ذات نے محمد مصطفیٰ جیسی ہستی واسطے ارشاد فرما دیتا کہ سب فضائل دا مرکز ہے علی ابن ابی طالب۔ کیوں میرے بزرگوں خیبر دے فتح واسطے 40 دہانہ تک کافی قصیدے سماعت فرمائے، لیکن میرے بزرگوں اس فضیلت دے وچ علی ابن ابی طالب جیسی ہستی نو بھی نالان، لیکن جس منظر تک ہے میں اتنے نہیں جانا چاہتا، اتنا تو ضرور ہے کہ اس جنگ نو 40 دہاڑا تک فتح نہ ہویا، قلعہ کا موس بڑا بلندے ہون بھی کھڑوتا ہے، میں بھی اس نو ویکھتے آیا، اتھے کسے بندے دی طاقت ہی نہیں ہے کہ اتھے جاتے اس نال جنگ لڑے یا فتح کرے، اوہو لڑ سکتا ہے جائندہ ہاتھ بندے آلہ ہوئے حقیقتاً ید اللہ ہو، جیرہ ہم یہ اتنی طاقت تو بغیر بندہ اتھے لڑ نہیں سکتا۔ لیکن میرے بزرگوں اس خیبر دے وچ 40 دہاڑے جو گزر گئے ہیں، میں پوچھتا ہاں سنی شیعہ علماء کرام کو لوں، جاؤ اپنے مفتیاں کو لوں پوچھو علی زیادہ طاقتور ہے یا نبی زیادہ طاقتور ہے؟
بھائی یاد رکھو نبی جیسی ہستی علی تو کم نہیں، بلند ترین ہستی ہے نبی اوہائی جڑا چاند دے دو ٹکڑے کر سکدا ہا، نبی اوہائی جڑا لطف ہویا سورج نو واپس پلٹا سکدا ہا، نبی اوہائی جڑا ایک لمحے دے وچ پوری کائنات دی لا مقام دی منزل تو واپس آ سکدا ہا، اتنی منزل والا اس پہاڑ دی چوٹی نو نہیں ڈھا سکدا ہا، چوٹی نو ڈھا سکدا ہا، لیکن کیوں 40 دہاڑے تک فوج نو لڑایا، کیوں 40 دہاڑے تک فتح نہ ہویا؟ علماء کرام نے فیصلہ یہ کیتا کہ 40 دہاڑا تک وعدہ کرتے رسول رسنا ہے چاہتے ہیں کہ یاد رکھو میرے کلمہ پڑھن والو تو انہوں پتہ تو ہوئے میری فوج دی کتنی طاقت ہے، علی دی کتنی طاقت ہے۔ یا علی مہربان میں دسنا ہے چاہنا ہمیں کہ تھوڑے علم علی کوئی نہ آکھے میں علی جیسا، کوئی نہ کہ علی میرے جیسا یا میں علی کے برابر، انہوں نے علم تو ہوئے کہ 40 دہاڑا تک کوئی فتح نہ کر سکا اور علی ابن ابی طالب فتح کرن گئے، لیکن میں دسنا چاہنا کہ یا رسول اللہ تساں آپ چلے جاؤ، کیوں 40 دہاڑے فوج نو اللہ واپس لائے آندے رہ گئے، کیوں اتلی چوٹی تو آدھائی میں آماتے واپس آ گئے؟ حضور دی آواز آسی اگر میں فتح کر رہا تو میں فتح اشارے نال بھی کر سکتا ہاں، لیکن یاد رکھو میری فضیلت دا علم ہو جاویا لیکن اے پتہ نہ چلے آنا جو علی کتنی فضیلت دا مالک ہے۔ اس واسطے کہ کل نو میں دنیا تو ٹر جاونے اور میرے بعد علی اسلام دا، میرے بعد علی زمین دا، میرے بعد علی آسمان و ستارہ دا، اللہ دی کائنات دا، ہر شے دا علی میرا وارث ہونا ہے، میں عالمین دی رحمت ہاں، علی بھی عالمین دا وارث ہو سی۔ اسی واسطے میں دسنا چاہنا ہمیں کہ کل نو این آکھنا ہے تو کم میں بھی کر لوا ہاں، اتنا نو اتنا تا علم ہوئے کہ علی ہم جیسا نہیں، ہم علی جیسے نہیں، 40 دن تک نہ فتح کر سکے، اور انہوں نے علم ہونا چاہیے ہے کہ علی دی فضیلت نہ صرف علی دی فضیلت ظاہر نہیں ہوئی، نبی دی بھی ظاہر ہو گئی۔ پتہ چلا کہ جس دا فوجی، جس جرنیل دا فوجی علی اتنی طاقت کا مالک ہے، محمد کتنی طاقت کا مالک ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی ولی اللہ، علی ولی حیدری۔ اور میں ایک جملہ آکھ دے ہوں بھائی، میں بیان سمیت دے وہاں شاہ صاحب بھی ہے، انہیں بھی کافی جاتے جانا اسی، میں اتنا تا ضرور آدھا جاؤ سنی شیعہ علماء کرام نے کتب حدیث سے لکھا کہ حضور جیسی ہستی نے ارشاد فرمایا، ہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے فاطمہ آئے اپنی بیٹی عائشہ دے گھر تو اس لئے رسول بھی موجودن، علی بھی موجودن، حضرت گل کریں دے ہن رسول نال چہرہ وے دے ہن علی دا۔ آخر بے سہارا پوچھنا پہ گیا بابا جان تسا علی دا چہرہ وے دیو گل محمد نال کریں دیو، اس لئے اس ہستی نے آکھیا بیٹا میں ایسے ایویں نہیں کریں دا پیا، خود رسول نے ارشاد فرمایا ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے۔ ارشاد واسطے کہ میں نبی نال کلام ہی کریں دا بیٹھا، عبادت بھی بنائی دا بیٹھا ہاں، میں آدھا کہ یاد رکھو جتھے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، نبی دا ویکھنا عبادت نہیں۔ بھئی نبی دا بھی چہرہ ویکھنا عبادت ہے، لیکن کلہاں نبی پاک نے نہیں فرمایا النظر الی وجہ علی الی وجہ عبادت، میرا چہرہ ویکھ سوتا عبادت ہے، لیکن میں اتنا دا شک بھی نہیں ہے، لیکن اتنا تو میں ضرور آتا ہاں عبادت دا تعلق ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنت کا حساب کتاب جن اور انسانہ نال کرنا ہے، عبادت نال کرنا ہے۔ اگر میں آکھ دیواں کہ رسول دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے تو وقت اس ویلے مومن بھی ویکھنا ہے، منافق بھی ویکھنا ہے، تمیز نہیں رہنی، عبادت کہیں دیئے تو نہیں ہے پیش۔ فرمایا اگر رسول
اگر رسول فرما دے میں نا میرا چہرہ ویکھنا عبادت ہے تو کل منافق بھی آ سکتے ہیں. سورہ منافقون پہلا 28 پارہ دے وچ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. اس ویلے منافق بھی آدن کہ تو اللہ دا رسول ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا جھوٹے ہیں, میں جانتا تو رسول ہیں لیکن گواہی دے وچ جھوٹے ہیں. بادشاہ علی دیوار اگر نبی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہوئے ہا, اگر نبی دے چہرہ اعلان کرنا میرا چہرہ ویکھنا عبادت ہے تو میرے بزرگوں اس ویلے منافق بھی آکھ سکتے ہیں کہ میرا اللہ ساریاں عبادتاں نال بھائیاں قبول نہیں تا علی نبی دا چہرہ ویکھیا سے اس نال تے جنت دے دینا. حضور نے ارشاد فرمایا یاد رکھو میرے چہرے دی عظمت علی دے چہرے دی عظمت تو پتہ لگ سی تواڈے علم وچ ہونا چاہیے ہے کہ یاد رکھو اس منافق دی پہچان محمد مصطفیٰ دا نام نہیں, علی ایسا اسم ہے جو منافق تے مومن دی پہچان ہے. مہربانی میرے بزرگوں بس اتنا ہے کہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت تاکہ پتہ چلے مومن دی عبادت ہے منافق دی نہیں. اور جس دے عبد دی اتنی عظمت ہے خود محمد مصطفیٰ دی کتنی عظمت ہو سی. لیکن میرے بزرگوں اتنا تو ہے کہ اللہ نے دین دا وارث بنایا ہے اہل بیت, کائنات دا وارث بنایا ہے اہل بیت. میرے بزرگوں اتھائیں بیٹھے بیٹھے پتہ چل جاوے بھئی فلاں جاتے اگ لگ گئی ہے جنہاں دا گھر اس پاسے ہو سی اوہ توجہ کرے سن بھئی گھر اڈے ہے تو میں جاواں, لہذا جنہاں دے گھر اڈے نہیں ہیں اتھائیں بہرہ سن یا ایمیں افسوس کر لے سن. ارشاد فرمایا یاد رکھو پورے عرب و عجم دے وچ جس لئے اسلام تے ظلم ہومن لگا اوہ اٹھی جا جیڑا وارث ہے اسے خرچ کیتا جیندے وارث. اور میرے بزرگوں کوئی معمولی نہیں ہے کہ جس دے غم دے وچ سجاؤ جیسا امام پوری زندگی رات رہے. سن لمنا سوکھ ہے اس تو پوچھنا جہاں سامنے پانی آندا ہائی تو رات روندا, جہاں سامنے کھانا آوے ہاتھ رات روندا ہائی. اور میرے بزرگوں حقیقت نے ہے یقیناً وہ بیبیاں بھی ہن جڑیاں پوریاں زندگی نہ چھاں تے بیٹھی بی بی تے نہ ٹھنڈا پانی پی, ہر وقت دھوپ تے بہن والی علی اصغر دی ماں کہلے وعدہ کیتا جلے قیدی گزارے گئے مقتل گاہ دے وچوں تو اسے جناب رباب نے جملہ کھا میرا مولا حسین متوں آکھیں میں سردار دی لاش دھوپ تے بھول گئی ہاں یہ کئی دیندی راسا کدہاں چھاں تے نہ بیٹھا. جناب رباب دے جملے ہن. اور جس لئے علی اصغر دی لاش ویکھی میں لاش آکھ چھوڑیے نا 6 مہینے دا بچہ ہوئے اور ادھو تے وزنی گھوڑے دوڑ ونجن اس لاش اچ رہنا کیا ہے. کوئی قطرہ کی تھائیں آئی کوئی جبنا گوشت کا ٹکڑا کی تھائیں آئی. یہ تو اس ماں تو پوچھنا جیڑی ٹھڈا سا بھر کیا دیا او میرا بیٹا اصغر مت تو سمجھے تیری ماں تیری ترہ میں بھول ویسی یہ تے جیندی راسا نہ ٹھنڈا پانی پیسا نہ میں چھاں تے باساں. میرے بزرگوں امام سجاد علیہ السلام نے 72 شہداء دے وچوں کہیں شہداء دے قاتل نال بد دعا نہیں کیتی جتنی علی اصغر دے قاتل. جلے مختار نے سر بھیجے ہیں تو اس لئے امام علیہ السلام نے پوچھا کہ انہاں سرن دے وچ حرم الملعون دا سر ہے. انہاں کہا مولا اتنے سارے قاتل آئے ہیں ناسا انہاں دے سر لائے ہیں مسائب سن دے ہیں سنتے سارے جگر کباب ہو گئے تو انہوں کوئی قاتل یاد نہیں آیا. ایک کیوں قاتل یاد آیا؟ امام نے ارشاد فرمایا جس وقت اس ظالم نے 3 شاخہ تیر چلائے اس وقت لے کے حالی تک میری ماں نہ چھاں تو بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیتی. ٹھڈا سا بھر کے آدھی میرا بچڑا اصغر میں تو سمجھے ماں سام پہنچ میرا بیٹا میں تیری لاش دھوپتے ویکھاں. آدھن جڑ ویلے حرم الملعون علی اصغر دے قاتل دا سر آئے اس ویلے پیغام بھیجے امام سجاد نویا کہ ہون تا بی بیانو آکھو گھر چاگ بالے مٹیاں ساری چکا دے. علی اصغر ماں امام فرمایا میں سنے آئے
کہ دعا علی اصغر دی ماں دھوپتے باندھی ہون کا چھانتے بوے امام فرمائیں ہاں اتنا ضرور ہے میں مانو التماس کرے نا حکم دی جان نہیں ہے میں اس میں درخواست کرے نا باندھی ہے یا کوئی نا جس لئے سجاد قریب گی ہے تبھی بھی وے کیا دیا سجاد ویک میں علی اصغر نو دھوپتے ویک ہے میں حسین دی لاش دھوپتے ویک دے آئیاں میں کوئی چھانچ مہن دے لائق دے نہیں ہاں جس لئے دن زینب عالیہ آئیے بھر جائی نو اٹھاون واسطے اس لئے زینب کیا دیا سجاد میں رباب نو اٹھائی نہیں آ تو کفن دا بندو بس کر میرے بزرگاں جس لئے رباب اٹھئے تو اس لئے اکھیں بند ہو گئی ہیں زینب کیا دیا سجاد ماں مر گئی